بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز دوستو، بات چل رہی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کی، اور اس کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے متعدد احادیثیں پیش بھی کر دی ہیں، اور قرآن کریم کی تقریباً 12 آیات ہیں جن میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ یہ فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بیان کی ہے، یا یوں کہو کہ قرآن کریم کی بیان کی ہے، یہ کم نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب کو نازل فرمایا۔ اور پھر عزیز دوستو، ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب ہم کو یوں ہی دے دی ہے، بلکہ اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی، یعنی یہ کتاب ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو ہدایت چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور یہ فرق کر دیتی ہے حق اور باطل کے اندر۔ تو عزیز دوستو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایسی کتاب ہم کو ملی جو ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے جمعے میں، یعنی اپنے بالکل آخری خطبے میں، خطبۃ الوداع میں، جو حج الوداع کے موقع پر دیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا کہ جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی بھٹکو گے نہیں۔ پھر ایک جگہ دوسرے خطبے میں ہے قرآن اور سنت، یعنی پہلے میں قرآن اور سنت ہے، اور دوسرے میں ہے قرآن اور طریقہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور تیسرے خطبے میں ہے قرآن اور اہل بیت۔ تو ان تینوں حدیثوں کے اندر مطلب تینوں کا یکساں ہے۔ عزیز دوستو، مطلب تینوں کا یکساں ہے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور میرے صحابہ کا طریقہ، قرآن اور میرے اہل بیت۔ عزیز دوستو، ان کو اگر ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے تو کبھی بھٹکیں گے نہیں۔ یہ 3 حدیثیں ہیں متواتر، اور تینوں حدیثوں کے اندر جو سب سے افضل اور ٹاپ آف لسٹ چیز ہے وہ قرآن کریم ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا تھا۔ اس سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ سورت نمبر 44 میں پہلی سے لے کر 6 آیات تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے، یہ ہم نے جو ہے مبارک رات کے اندر نازل کیا، اور اس میں کئی ذکر اور بھی ہیں
رسولوں کا بھی ذکر ہے، ہدایت کا بھی ذکر ہے۔ یہ تقریباً 6 آیات ہیں عزیز دوستو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت مکمل اسی موضوع پر نازل فرمائی، اور اس کا نام ہے سورۃ القدر۔ عزیز دوستو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ نازل کی ہوئی چیز ہے جو لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اتاری تھی۔ یہ قرآن کریم مراد ہے عزیز دوستو یہاں بھی۔ اور دوسرے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک سوالیہ الفاظ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا۔ عزیز دوستو، حق بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کہیں اس کو شب برات سے منسوب کر دیا، کبھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور شب ہے مبارک۔ عزیز دوستو، اصل بات یہ ہے کہ وہ شب برات اور شب قدر اور شب مبارکہ یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہ دوسری اور تیسری چیز نہیں ہے عزیز دوستو۔ اس لیے ہم اس رات کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ ایسی رات ہے جو شخص اس رات کے اندر عبادت کر لے، جو شخص اس رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 82 سے 85 سال تک متواتر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی، یعنی 1000 مہینوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس میں لفظ خیر ہے، اور 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کتنی زیادہ بہتر ہے یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو عزیز دوستو، آج ہم نے تقریباً 21ویں اور 23ویں اور 25ویں اور 27ویں رات ہم نے گنوا دی ہے۔ اب ایک رات میں اور بھی جو ہے امید ہے کہ اس رات کے اندر وہ رات آ جائے، تو اس رات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ صرف ایک ہی رات ہے، وہ کل رات کو آنے والی، یعنی آج تقریباً 27واں روزہ ہے، کل کو 28واں، اور 28ویں شب کی جو 28واں روزہ پورا ہونے کے بعد جو رات آئے گی وہ 29ویں رات ہوگی۔ عزیز دوستو، اس میں خاص طور سے اہتمام کریں۔ اگرچہ ہم نے بے شمار اور جو سب سے اچھا موقع تھا یعنی کہ 27ویں شب کا وہ ہم نے نکال دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ 27ویں رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پورے رمضان کا اعتکاف کیا، اور رمضان کا اعتکاف کرتے کرتے جب 20ویں رمضان پر آپ پہنچے ہیں تو صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، اس کے بعد مجھ کو فرشتے نے بتایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس رات کا علم نہیں تھا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ بتانے کے لیے چلے ہیں، نکلے ہیں، تو دو ایمان والوں میں لڑائی ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کے سلجھانے میں یا اس کی صلح کرنے میں اتنا وقت ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ رات بھلا دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو کچھ تمہیں پڑھاتے ہیں وہ تم بھولتے نہیں، الا یہ کہ ہم ہی اس کو بھلا دیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خود ہی بھلایا تھا۔ اب یہ کس لیے بھلایا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لڑائی کی وجہ سے، لیکن عزیز دوستو اگر لڑائی ہی کی وجہ سے بھلایا جاتا تو یقیناً بعد میں بتا دیا جاتا، لیکن اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ کو پوشیدہ ہی رکھنا تھا، اور یہ پوشیدہ ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
20वें رمضان المبارک کو بتایا کہ میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں، تو تم میں سے اگر کوئی چاہے تو میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ اور عزیز دوستو، اس رات کی ایک علامت یہ بتائی گئی تھی، یہ نشانی باقی یاد رہی تھی کہ فرشتے نے مجھے بتایا کہ جو رات وہ ہوگی، اس رات کی صبح کو فجر کی نماز کے بعد آپ کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صرف مجھے اتنی بات یاد ہے اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ اب صحابہ کرام کی دو جماعت ہیں، ایک کہتے ہیں کہ وہ 21ویں رات جب گزری اور فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور ایک صحابی کہتے ہیں جب 23ویں رات گزری اور فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، تو کیونکہ رات کو بارش ہوئی تھی، چھپر میں پانی آیا اور کیچڑ ہو گئی، آپ نے جب سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ کا نشان تھا۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ وہ 21ویں اور 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں اور 27ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عزیز دوستو، آگے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا تہوار عید الفطر کے نام سے آ رہا ہے۔ اس لیے جس کسی نے صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو، وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اور اگرچہ وہ غلام ہی ہو، اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے اگرچہ وہ اسی دن پیدا ہوا ہو، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، چھوٹوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، مردوں کی طرف سے اور عورتوں کی طرف سے، اور غلاموں کی طرف سے، اور سب کی طرف، اور آزادوں کی طرف سے۔ یہ 6 قسمیں مسلم شریف کے اندر بتلائی گئی ہیں۔ تو عزیز دوستو، ان کا سب کا صدقہ فطر ادا کریں۔ اور صدقہ فطر میں کیونکہ اختلاف ہے، اس لیے میں اس کے مسائل زیادہ بتانا نہیں چاہتا، صرف ایک جو میرا قیاس ہے صدقہ فطر کے بارے میں، وہ 2 کلو 730 گرام کم از کم بنتا ہے، جس کو آج ہم نے 1 کلو اور 633 گرام لے رکھا ہے۔ عزیز دوستو، اس کا دگنا، بلکہ اس دگنے سے بھی زیادہ، وہ دگنے کے قریب ہے، وہ جو احادیث سے ثابت ہوا ہے، تو وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ عام فطرہ ہی ہوگا، عام صدقہ ہی ہوگا، وہ فطر کا صدقہ نہیں ہوگا۔ اور صدقہ فطر ہمارے لیے اس لیے لازم کیا گیا کہ روزے کے مہینے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہوں، کوتاہیاں ہوئی ہوں، روزے میں کچھ نقصان ہوا ہو، تو اس صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس نقصان کو پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جس نے زکوٰۃ نہ دی ہو وہ اسی مہینے میں کوشش یہ کرے کہ زکوٰۃ ادا کر دے، کیونکہ اس مہینے میں ہر ایک نیکی کا ثواب جو بڑھ کر یعنی کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، 70 گنا تک ہوتا ہے اور 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اس مہینے میں ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی دیں۔ اب سونا اور چاندی اور نقد روپیہ، اس کے علاوہ جانوروں میں اونٹ اور گائے اور بھینس وغیرہ اور بکری وغیرہ، ان اموال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو زمین ہمارے پاس موجود ہے، جو کھیتی کی زمین ہے، وہ کھیتی کی زمین کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس کی زکوٰۃ کا جو حساب نکلتا ہے عزیز دوستو، وہ بھی احادیث میں مختلف ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک الگ حساب ہے۔ اس لیے اس کو اچھے اکابر سے معلوم کر کے اس کو ادا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اسی ویڈیو کے اندر، اسی کے اندر آپ جو ہے کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی میں جہاں تک ممکن ہوگا قرآن اور حدیث سے اس کو ثابت کر کے جب آپ کو بتاؤں گا۔ اس طرح نہیں کہ بس صرف بتا دیا، کسی بھی مسئلے کو ہاں یا نہ کہنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ایک سوال کا جواب جب ہوتا ہے پورا، جب وہ جواب
سننے والا پورے طریقے سے مطمئن ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، صدقہ بھی ادا کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور جو ہے یہ ایک رات اور باقی آ رہی ہے، اس رات کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ مبادا اللہ کرے کہ یہی وہ رات ہو اور ہمیں 1000 مہینے تک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جتنی بات صحیح نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم سب کو عمل کرنا آسان بھی فرمائے، عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو سننے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا، اور جب حوصلہ بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر احادیث کے نمبر ڈال کر آپ کے سامنے احادیث پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ وبرکاتہ۔